الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، رمضان مبارک اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے۔ یہ اللہ عزت کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر رمضان مبارک عطا فرمایا ہے۔ تو فیضان رمضان کے سلسلے میں انشاءاللہ معمول کے مطابق پھر جو احکام رمضان ہیں، احکام روزہ ہیں، اس کے حوالے سے آپ تک جو بھی اسلامی معلومات ہے وہ پہنچانے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جو ہمارے احباب نئے ہمارے چینل کے اوپر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے سیگمنٹ میں ہم احکام شریعت جو روزے کے متعلق وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے متعلق کہ جو ہم ایسا کچھ کام کریں جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ ہاں، اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر باتیں بخوبی ادا کر سکے گا۔ چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہٰذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے، بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور۔ چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے، لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ غبار ہو، یا خواہ سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے۔ اسی طرح بس کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگر چاہے روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگربتی سلگ رہی ہے، اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگر چاہے تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہوا، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہوا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کیا اور پانی کی خنکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دعا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا، جب بھی نہ ٹوٹا۔ تنکے سے کان کھجایا، اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ گیا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر نگل لی
تو روزہ چلا گیا۔ بھولے سے کھانا کھاتے رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ اگر منہ میں کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ چلا گیا۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اگر نگل لیا تو جاتا رہا۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنی مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سختر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی بلکہ اگرچہ سارے دن جنب یعنی بے غسل رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا تو روزہ جاتا رہا۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گئے تو روزہ نہ گیا۔ اسی طرح ناک میں رینٹ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔